السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری بیوہ ماں نے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ پھر میری ماں نے چاچو پر ایسا جادو کیا کہ چاچو نے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو طلاق دے دی اور میری ماں سے نکاح کر لیا۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھے بہت مارتا ذلیل کرتا تھا۔ تب اماں نے مجھے ایک گولی دی اور کہا اسے شربت میں گھول کر شوہر کو پلا دینا۔ اس گولی سے میں نے تمہارے چاچو کو قابو کیا تھا۔ اب دیکھو کیسے دم ہلاتا ہوا میرے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ میں نے وہ گولی اماں سے لے کر شربت میں ڈال کر شوہر کو پلائی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں 5 بہن بھائی میں سے سب سے بڑی ہونے کے ناطے اماں کے بہت قریب بھی تھی۔ اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ بچپن ہی میں میرا رشتہ میرے خالہ کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا تھا اور پورے خاندان کو پتہ تھا کہ میری اسی کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ لیکن جب میرا باپ بیمار ہو گیا تو میری خالہ اور سب رشتہ داروں نے ہم سے آنکھیں پھیر لی۔ ابا کے بیمار ہونے کی دیر تھی کہ سب کی اصلیت ہم پر کھل گئی تھی، کون ہمارا سگا ہے اور کون نہیں۔ وہ وقت ہم سب گھر والوں پر بہت بھاری تھا، کیونکہ میرا باپ گھر کا واحد کفیل تھا اور وہی گھر چلاتا تھا۔ محلے والوں نے ہمیں تھوڑا بہت ہمارا ساتھ دیا، ورنہ تو رشتہ داروں نے ہم سے ناطا ہی توڑ لیا تھا کہ کہیں ہم ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ ہم نے سرکاری ہسپتال میں ابا کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، مگر شاید قسمت میں ابا کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بیمار رہ کر میرا باپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی میری ماں کو امید تھی کہ شاید میری خالہ ابھی بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ لیں گی اور مجھے اپنی بہو بنا لیں گی، مگر ان کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، انہوں نے صاف منع کر دی اور یہ رشتہ توڑ دیا۔ تب میں 22 برس کی تھی۔ خالہ نے پورے خاندان میں میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کرنی شروع کر دی تاکہ لوگ انہیں رشتہ توڑنے پر الزام نہ دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر خاندان میں سے کسی نے بھی رشتہ میرے لیے نہیں آیا۔ اس صورتحال نے میری ماں کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی تھی اور میں نے بھی کچھ بچے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی دال روٹی چلنے لگی۔ مگر میرے ایک چچا تھے جن کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے 4 بچے بھی تھے۔ وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ چچا جب بھی ہمارے گھر آتے بہت سا پھل فروٹ لے کر آتے اور جاتے وقت میری امی کو 5000 کا نوٹ دے کر جاتے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر ایک دن تو قیامت ٹوٹ پڑی جب چچا نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور میری امی سے نکاح کرنے کا پیغام بھیج دیا۔ میں حیران تھی کہ امی نے چچا پر ایسا کیا جادو کیا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب میری امی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ خیر میری امی نے بھی ان کی نکاح کی دعوت قبول کر لیا اور میری امی کا چچا سے سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اب ہماری زندگی کافی بہتر طریقے سے گزر رہی تھی۔ چچا ہی ہمارے گھر کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ میں اب 24 سال کی ہو گئی تھی اور امی کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ انہی دنوں چچا کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا تھا۔ وہ ایک سرکاری ادارے میں جاب کرتے تھے اور اب مہینے میں 3 دن ہمارے پاس آتے رہتے تھے۔ ادھر ابھی تک خاندان میں بھی اور نہ ہی خاندان سے باہر کسی نے میرے رشتے کا پوچھا تھا، اور یہ صورتحال ایک ماں کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو سکتی ہے ایک بیٹی بخوبی سمجھ سکتی ہے۔ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی اور میری ساری کی ساری سہیلیاں اور کزن وغیرہ کی شادیاں ہو چکی تھی اور صرف میں ہی بچی تھی۔ کچھ دن پہلے محلے کی ایک عورت ماں کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور اس نے ماں کو میرے مزار پر جانے کا مشورہ دیا تھا، جہاں جا کر 40 دن رہا جائے اور منت مانگی جائے تو ہر منت پوری ہوتی ہے۔ میں مزاروں ان منتوں وغیرہ کی باتوں میں نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی ماں کو وہاں جانے سے روک سکوں، مگر اماں نے وہاں پر جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تب اماں نے میری ایک نہیں سنی اور اس مزار پر 40 دن گزارنے کے لیے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد گھر بہت خالی ہو گیا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور 2 بھائی بھی تھے جن کی ذمہ داری اب میرے ہی سر پر تھی۔ اماں کو گئے 5واں دن تھا جب میرا چھوٹا بھائی اچانک کھیلتا ہوا باہر سے گھر پر آیا
اور مجھے کہنے لگا کہ آپا میں نے اماں کو دیکھا ہے۔ میں نے چون کر پوچھا کہ تم نے اماں کو کہاں دیکھ لیا؟ تب وہ کہنے لگا کہ میں جہاں کھیل رہا تھا وہاں سے میں نے اماں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں حیران کہ اماں تو 40 دن کے لیے چلی گئی تھی تو اب یہاں کیسے واپس آ گئی، اور آ گئی ہیں تو گھر کیوں نہیں آئی؟ میں کافی دیر اماں کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ گھر واپس آ جائیں گی، لیکن پورا دن گزر گیا، وہ پوری رات بھی گزر گئی، اماں واپس نہیں آئی۔ تو مجھے لگا شاید میرے بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اماں نے جاتے ہوئے اپنے کمرے کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ اب ایک ہی کمرے میں ہم سب بہن بھائی رہتے تھے اور سوتے تھے، اور اس بات کا میرے چاچو کو بھی نہیں پتہ تھا۔ کبھی محلے سے کوئی آتا اور میری امی کے بارے میں سوال کرتا تو میں فوراً بہانہ بنا دیتی کہ اماں چھوٹی خالہ کے یہاں رہنے کے لیے گئی ہے۔ میں گن گن کر دن گزار رہی تھی، کب میری ماں واپس آئے، اور آخرکار 40 دن پورے ہو گئے۔ جب اماں گھر واپس آئی تو اماں کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو میں پہچان ہی نہیں پائی۔ اماں کی تو جیسے کہ یہ پلٹ ہی گئی تھی، ان کی رنگت پر کافی فرق پڑا تھا، اور اماں کا لباس وہ نہیں تھا جو کپڑے میں نے اس کے ساتھ بھیجے تھے۔ میں نے مشکوک نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ اماں یہ سب کیا ہے؟ اماں کہنے لگی میں نے کہا تھا کہ میں تیرا رشتہ پکا کر کے رہوں گی، تو میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے، 1 مہینے بعد تیری شادی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر میں خوش ہوں یا ناراض ہو جاؤں۔ بغیر مجھ سے بات کیے، بغیر مجھ سے پوچھے، چچا سے پوچھے بغیر اماں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور مجھے اب بتا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تو فکر مت کر، میں نے تیرے چچا سے بھی بات کر لی تھی، اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا کہ میں جلدی سے تیری شادی کر دوں، اور اس نے مجھے پیسے بھی بھیجے ہیں، اور کل ہی تیرے سسرال والے آ جائیں گے، تم خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینا اور اپنی تسلی کر لینا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے اماں کو اتنا اچھا رشتہ کہاں سے مل گیا۔ وہ تو خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی۔ میں نے اماں کا سوٹ کیس کھول کر اس میں سے کپڑے واپس الماری میں رکھنا چاہے تو میں چونک گئی، کیونکہ بیگ میں تو سارے نئے کپڑے تھے۔ یہ سارے نئے کپڑے اماں کو کس نے دلائے تھے؟ مجھے یاد تھا کہ جب اماں گھر سے جانے لگی تھی تو اس کے پاس صرف تھوڑے سے پیسے تھے جو مشکل کرائے کے لیے تھے۔ اتنے مہنگے ملبوسات ہم سب نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ میں نے اسی وقت اماں کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ اماں یہ سب کہاں سے آئے؟ تب اماں کہنے لگی کہ تیرے ہونے والے سسرال والوں نے بہت زیادہ امیر ہیں، انہوں نے ہی مجھے شگن کے طور پر یہ سارے کپڑے دیے ہیں۔ مجھے جانے کیوں اماں کی بات کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں چپ کر گئی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن میرے سسرال والے آئے تو ان کے ساتھ لڑکا نہیں تھا، حالانکہ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ کس لڑکے سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ اماں نے کہا کہ تو فکر مت کر، لڑکا بہت ہینڈسم ہے اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے، تجھے ساری زندگی خوش رکھے گا۔ میں نے بھی اپنے دل میں ہر قسم کے وہم کو نکال دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی میں بھی کچھ دن ہی باقی تھے جب میں نے اماں کو ایک عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اماں نے اپنے پرس میں سے کچھ میڈیسن نکالی اور پانی میں ملا کر پینے لگی، کیونکہ میں نے ایسا کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے میں دنگ رہ گئی کہ یہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے جا کر اماں سے سوال کیا تو کہنے لگی میں تجھے بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں، جب تیری شادی ہوگی تب بتاؤں گی۔ خیر میری شادی کون سا دور تھی، کچھ دنوں بعد ہی میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں نے اپنے نکاح پر ہی اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اماں نے میرے لیے ایک اچھی شکل و صورت کا لڑکا پسند کیا تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگی تو اماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے میری مٹھی میں ایک پڑیا سی پکڑا دی اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہی ہے جسے اس دن میں پانی میں گھول کر پی رہی تھی، یہ وہی میڈیسن ہے جسے میں نے شربت میں ڈال کر تیرے چچا کو پلائی تھی، اور تیرا چچا میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس پر پڑھائی کی ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔
میں دل ہی دل میں حیران ہوئی، بھلا یہ کیسا تحفہ ہوا؟ تب اماں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ایک خاص راز کی بات ہے جو میں تجھے کل بتاؤں گی، تو بس اس میڈیسن کسی کی نظروں میں مت آنے دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا، جا کر وہ میڈیسن اپنے سامان میں چھپا لی۔ اگلے دن ولیمے کے بعد میں اماں سے ملنے گئی تو میں نے پوچھا کہ اماں وہ میڈیسن تم نے مجھے کیوں دی تھی اور اس کا کیا کام ہے میرے پاس؟ اماں کہنے لگی، اس میڈیسن کو تم معمول مت سمجھنا، جب بھی تیرے شوہر کا تیرے سے جھگڑا ہو تو تم اس کو پانی میں گھول کر یا شربت بنا کر اسے پلا دینا، پھر دیکھنا وہ کیسے تیرا غلام ہو کر تیرے آگے پیچھے پھرے گا۔ شوہر کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ عورت کے قدم مضبوط نہیں رہتے۔ اماں کہہ تو ٹھیک رہی تھی اور کہہ بھی میرے بھلے کے لیے رہی تھی، اس لیے میں نے وعدہ کر لیا میں ویسا ہی کروں گی جیسا کہ وہ بتا رہی ہیں۔ ویسے تو میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی ہم میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، لیکن ایک دن ایسا ہو گیا، غلطی میری ہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی ماں کو وقت پر دوا دے دوں، کیونکہ اگر وہ دوا نہ کھائیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، لیکن میں بھول گئی تھی اور میری ساس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ واپس آ کر میرا شوہر مجھ سے بہت ناراض ہوا اور مجھ پر بہت چلایا بھی۔ میں بھی اس سے لڑنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ہوتے ہوتے ہماری لڑائی کافی بڑھ گئی اور وہ غصے میں مجھے تھپڑ مار کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے اماں کی دی ہوئی وہ میڈیسن یاد آئی تو میں خوش ہو گئی اور جلدی سے وہ پانی میں گھول کر شربت بنایا اور اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ آیا تو میں نے میٹھے لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا کہ غصہ ٹھنڈا کر لیں اور یہ لیں شربت پی لیں۔ میرے شوہر نے وہ شربت پینا شروع کیا اور میں سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اماں کی باتیں میرے ذہن میں آنے لگی اور میں نے تو یہی سوچا کہ شربت پیتے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگے گا، جیسے میرے چچا میری امی کا غلام بن گیا تھا، مگر جو ہوا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ شربت پیتے ہی ایک دم سے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کھانسنے لگا اور اتنا برا حال ہو گیا کہ لمحوں میں وہ بے بس اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو یوں دیکھ کر میری تو چیخیں نکل گئی۔ میں نے جلدی سے محلے والے کو آواز دے کر بلایا اور ہم سب میرے شوہر کو ہسپتال لے آئے۔ میرے شوہر کی تو ماں پہلے ہی ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور اب میرے شوہر کو بھی یہاں لانا پڑ گیا۔ مجھے اماں پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ مجھے کس قسم کی میڈیسن دی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے شوہر کی حالت اتنی خراب ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں کا فون کر کے ذرا اس کی خبر لوں، مگر اچانک میں نے اماں کو وہیں پر آتے دیکھا۔ میں حیران ہوئی کہ ان کو کس نے بتایا کہ ہم یہاں ہسپتال میں ہیں۔ میری تو ان کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی اور شوہر تو میرا کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے لگا وہ میری طرف ہی آ رہی ہیں، لیکن اماں مجھے دیکھے بغیر بالکل سیدھا چلی گئی۔ شاید وہ یہاں کسی اور سے ملنے آئی تھی، مگر کس سے؟ مجھے تجسس سا ہوا تو میں فوراً اماں کے پیچھے بھاگی کہ دیکھ سکوں وہ یہاں کس سے ملنے آئی ہیں، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب اماں کو میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب اماں کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہ میری ساس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ اماں کو میری ساس کے بارے میں کس نے بتایا، کیونکہ میں نے تو اسے خبر تک نہیں دی تھی۔ میں وہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اماں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ میری ساس سے باتیں کرنے کے بعد باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ اماں تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تب اماں کہنے لگی مجھے تو تیری ساس نے بتایا تھا، تو نے خبر دینا بھی گوارا نہیں کی۔ اب اگر بیٹی کی ماں ہو کر بھی تیری ساس کی عیادت نہ کروں تو تجھے ہی باتیں سننی پڑتی، اس لیے میں اس کی عیادت کرنے آ گئی تھی۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی، مگر مجھے یہ سارا معاملہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ خیر اماں گھر چلی گئی تو میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی، جس کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کو گھر واپس لے آئی۔ اگلے دن ہی میری ساس بھی ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔
اس دوران میری ماں بار بار مجھے کال کر کے کہتی رہتی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھوں۔ میں نے جب اماں کو بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب میں اسے کیسے قابو کروں، تب اماں کہنے لگی کہ وہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، کیونکہ ایک دن تیرے سامنے میں نے بھی تو وہ پی لی، پانی میں گھول کر پی تھی، ضرور تیرے شوہر کو ویسے ہی طبیعت خراب ہوئی ہوگی۔ مجھے ماں پر شک ہونے لگا کہ وہ بار بار مجھے کیوں اصرار کر رہی ہیں کہ میں وہی میڈیسن اپنے شوہر کو شربت میں گھول کر پلاؤں۔ میں نے کہا کہ اماں وہ تو ساری میں نے ایک ہی دن میں اسے دے دی تھی، اب تو میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تب اماں کہنے لگی تم پریشان مت ہو، میں کل تمہارے گھر آؤں گی اور تمہیں دے جاؤں گی۔ آخر میری ماں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور کیوں چاہتی تھی کہ میں ویسا ہی کروں جیسا وہ کہہ رہی ہیں۔ میں ایک بار دیکھ چکی تھی کہ اس میڈیسن کی وجہ سے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اب میں دوبارہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سچ کا پتہ چلانا بھی بہت ضروری تھا۔ میری ماں میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی تھی؟ اگلے دن اماں مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ پہلے میں تیری ساس کی ذرا عیادت کر لوں، ورنہ وہ کہیں نہ برا نہ مان جائیں۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری ساس اماں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ پھر میری ساس نے اماں کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑا دی، جسے لے کر اماں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جلدی سے ایک طرف ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے وہ میڈیسن دے دی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے، تو اسے کسی شربت میں گھول کر پلا دے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اب پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ میں نے اب صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اماں کو کہا کہ کیا تم جانتی ہو اس میں کیا تھا؟ اماں کہنے لگی ارے پاگل، وہ تو طاقت کی دوائی ہے، بس اس پر پڑھائی ہوئی ہے، یہ میڈیسن جسے بھی کھلا دو آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھ سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ جب میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا اس نے جو چیز کھائی ہے اس میں زہر تھا، اور اب آپ پھر سے وہی زہر والی میڈیسن مجھے لا کر دے رہی ہو تاکہ میں اپنے شوہر کو کھلاؤں اور اسے موت کے منہ میں لے جاؤں۔ آخر تم میرے شوہر کی جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیوں اپنی بیٹی کا گھر اجڑنا چاہتی ہو؟ میرا شوہر بھی پاس ہی کھڑا تھا، یہ سب سن رہا تھا۔ اماں کے تو رنگ ہی اڑ گئے، مجھے کہنے لگی تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ میڈیسن تمہاری ساس نے دی تھی اور اس کے کہنے پر میں نے تمہیں آگے دی ہے۔ پہلے بھی اس نے مجھے یہ میڈیسن دی تھی اور اب بھی اس نے مجھے دی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی ساس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آپ کا سارا راز کھل چکا ہے کہ آپ نے اس میڈیسن کے ذریعے میرے شوہر کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور اب بھی میں نے خود دیکھا تھا آپ نے میری ماں کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا تھا، تو وہ یہی چیز تھی۔ اماں کہنے لگی کہ میں تو تیری شادی کی خاطر اس مزار پر 40 دن کے لیے گئی تھی، وہاں ایک دن یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ میری اچھی سی بات چیت ہونے لگی، تب میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں ایک بیٹی کی پریشانی میں ہوں، میں اس کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں، تب اس نے جھٹ سے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا اور اس میڈیسن دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر میری بیٹی اس کو شربت میں پانی میں گھول گھول کر اپنے شوہر کو پلائے گی تو ان کے درمیان محبت بڑھتی جائے گی۔ اس عورت نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی تم سے آگے کہہ دیا، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں تمہاری ساس کا کیا مفاد ہے۔ میرے شوہر نے ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ یہ ساری دولت اور جائیداد آپ کے اور آپ کے بچوں کے نام ہو جائے۔ آپ اب تک میری ماں بننے کا ناٹک کرتی رہی ہیں، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ ستیلی تھی اور آپ نے ستیلا پن دکھایا ہے۔ میری ساس نے چیخ کر کہا ہاں میں تمہاری ستیلی ماں ہوں، اور ستیلی ماں کبھی سگی نہیں بن سکتی۔ میں اداکاری کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں کسی ایسے طریقے سے راستے سے ہٹاؤں کہ مجھ پر الزام نہ آئے، اسی لیے میں نے تمہاری بیوی کا سہارا لیا، اس طرح تمہاری بیوی کے سر پر سارا الزام آتا اور ہم لوگ بچ جاتے، تمہارے حصے کی دولت بھی ہم لوگوں کو مل جاتی۔ یہ تمہاری ساس ایک بہت ہی بیوقوف عورت ہے،
لوگوں کی باتوں میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ اسے کسی بیوقوف نے مشورہ دیا تھا اور یہ مزار پر جا کر دن رات منتیں مانگ رہی تھی۔ تب میں نے بھی اس کا فائدہ اٹھانے کا سوچا، اس کو اپنی دوست بنایا، مہنگے مہنگے کپڑے دیے اور اپنی دوست بنا کر اس کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ میں اس میڈیسن میں زہر ملا کر تمہیں دیا تھا اور یہ سارا کام میں نے ان دونوں ماں بیٹی کے ذریعے کروانا چاہا تاکہ انہی پر الزام آئے۔ میں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کا جھگڑا ہو جائے اور تمہاری بیوی تمہیں یہ میڈیسن کھلائے، مگر تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تب میں نے جان بوجھ کر اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا تاکہ تم اس سے جھگڑا کرو، اور ویسا ہی ہوا، مگر آخر میں تو بچ گئی۔ اس لیے میں نے آج پھر تمہاری ساس کو بلا کر یہ کام نپٹانے کا سوچا تھا۔ ساس کی زبانی یہ سن کر میں نے شکر ادا کیا۔ اس نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اگر اس سازش میں کامیاب ہو جاتی، میرا شوہر بھی مر جاتا اور مجھے سزا بھی ہو جانی تھی۔ میرے شوہر نے اپنا سامان اٹھایا اور مجھے لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگ لی تھی کہ اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ماں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہاری ساس نے ہی اکسایا تھا۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔